أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. So we were doing chapter number 5 hell. تو اب یہ جو ہم چیپٹرز کر رہے ہیں جس میں جنت کے بارے میں بھی بتایا جا رہا اور دوزخ، جب آپ ایک کمپیئر اینڈ کانٹراسٹ کرتے سمجھیے کہ گرمی اور سردی، تو آپ بہتر طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے ابو نعیم رپورٹڈ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جنت کیا ہے، 7th heaven پہ ہے. اینڈ اللہ ول پلیس مطلب ویر ہی وشز، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی وش رہیں گا کہ ڈے آف ججمنٹ میں کیا ہونے والا ہے. لیکن ہیل کیا ہے، ان دا 7th earth، اللہ نوز بیسٹ. سو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جنت کیا ہے، ایک لافٹی 7th heaven میں ہے، لیکن ہیل کیا ہے، ایک نچلے گڑھے میں ہے. اور پھر آگے آیت جو کوٹ کی گئی ہے، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. کلا مطلب ہرگز نہیں، بے شک جو ریکارڈ ہے سجین کا. سجین کیا ہے، سجن سے ہے. سجن کیا ہے، پرزن کو کہتے. اور سجن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کس کا جو ریکارڈ بک ہے سجین میں رہیں گا، اور وہ کیا ہے، ایک پرزن کی طرح ہے. اور جو لوگ دوزخ جاتے وہ سجین میں جاتے، اور علیین پہ کیا ہے، ابرار جاتے. کہاں پر ہم نے دیکھا، متففین میں جو آیتیں آتے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. تو کیا ہے علیون، کیا ہے، تو کیا علیون کیا ہے، نہیں، بے شک جو ریکارڈ ہے ابرار رائچیس لوگوں کا علیون میں ہے وہ. تو جب ہم دعا بھی کرتے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ریکارڈ بک رائٹ ہینڈ میں ہو اور علیون میں ہو. پھر آگے فرمایا جاتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تو یہ جو پرومس کیا گیا ہے یہاں پر، رزق کیا ہے، پروویژن ہے جو اللہ تعالیٰ، وَمَا تُوعَدُونَ، تُوعَدُونَ کیا ہے، وعدے سے ہے. تو یہ جنت کے بارے میں اور پھر ہیل کے بارے میں بتایا گیا. اور جو برزخ ہے نا، ایک اوٹ، جو انسان سمجھے کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد ایک اوٹ آ جاتی، ایک برزخ آ جاتا، تو ہم کو نہیں معلوم واٹ از گوئنگ آن دا ادر سائڈ. جس کی بھی فوتگی ہو گئی، جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ، جسٹ وی میڈ دعا فار دیم. سو دیٹ از دا تھنگ مینشن. آئی ایم جسٹ فالوئنگ دا بک اینڈ ایکسپلیننگ ٹو یو سسٹرز کہ اس میں کیا کیا ہے. اینڈ دین آگے فرمایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح باتوں کو بیان کیے تھے کہ جو مجرمین ہیں ان کا کیا ہوگا، کہ جو بے شک جو اللہ کی آیتوں کو انکار کرتے تو ان کے لیے کیا ہے، ہیل فائر ہے. کیونکہ اس دنیا میں ان لوگ جو چیز کا انکار کرے تو انڈیڈ دوز ہو ڈینائی آور ورسز، تو ان کے لیے کیا رہیں گا، ان کے لیے ہیل فائر رہیں گا. لیکن یہ کچھ آیتوں میں بھی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کے لیے دروازے آسمان کے کھولے نہیں جائیں گے. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل. بول رہے ہیں کہ جب تک نہیں کھولے جائیں گے، there's an impossibility here کہ ایک جو اونٹ ہے، جمل بولتے، اونٹ کو بولتے، پھر سمی قیاد، مطلب اونٹ کی جو اوپن دا، جب تک نہیں کھولیں گے، جو کیمل انٹر انٹو دا آئی آف اے نیڈل. آپ دیکھیں سوئی کا جو ہم دھاگا ڈالتے تو کتنی آئی رہتی ہے، اس کی چھوٹی سی آئی رہتی. ایون سم ٹائمس اٹ ہیپنس کہ اس میں آپ دھاگا ڈال بھی نہیں سکتے. یو انڈرسٹینڈ دیٹ ہاؤ اے کیمل کوڈ انٹر انٹو دیٹ آئی. یو انڈرسٹینڈ دس از لائک امپاسبل، نیور. تو ویسے ہی وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ. تو نجزی کیا ہے، جزا سے ہے. بول رہے کہ مجرمین کے لیے ان کا یہ ریکمپنس ہے، کرمینلز کے لیے. تو یہاں پر بیان کیا جا رہا
کہ نہیں، ان کے لیے تو ڈورس اوپن نہیں کیے جائیں گے until unless this is the thing. So what has been mentioned here, تو سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 40 میں یہ مینشن کیا گیا ہے، اور یہ آیت کئی بار ہم سنتے، لا تفتح لہم ابواب، ابواب کیا ہے؟ باب کی جمع ہے، سما مطلب آسمان کی بات ہو رہی، ولا يدخلوا دخلا مطلب داخل ہو، لیکن لا نہیں داخل ہو سکتے، کہاں پر؟ جنت، حتیٰ یلج الجمل. تو بول رہے ہیں کہ کیا کیمل انٹر ہو سکتا ایک سوئی کا جو نیڈل کا آئی رہتی اس کے اندر سے؟ نیور، رائٹ، اٹس ناٹ پاسبل دو. تو ویسے ہی criminals will not enter the جنہ. لوگ بھی دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے، کچھ لوگ بولتے کہ نہیں یہاں پر آ سکتے، تم یہاں پر نہیں آ سکتے، رائٹ. دنیا میں بھی ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے، تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے. سو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ جو بک آف ڈیڈس ہے سجین میں، لوویسٹ ارتھ میں ہے، اور ان کو کیا کریں گے؟ پھینک دیا جائیں گا. ڈو یو ریمبر خبر کے 3 سوال؟ we did that book. in that we did the detail about that hadith. جب اوپر جاتے every level of heaven will be open for those who go to the جنہ علیون اور سجین کے بارے میں. the same thing has been mentioned in the shorter way کہ how the soul will be thrown off like in سجین. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ they belong to earth and send them to the earth after going all the levels. جنت والوں کے لیے کیا ہوتا؟ سلام سے ان کو ویلکم کیا جاتا، اور پھر بعد میں ان کو علیون کے رائٹ سائڈ پہ ان کو سلا دیا جاتا. بٹ دا لیفٹ سائڈ جو سجین، وہی چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے. اور پھر ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکرائب کرتے کہ دا سیزنگ آف ڈس بلیور سول، مطلب ان کو کیسا جکڑا جائے گا جو ڈس بلیورس ہے، اور ان کے اندر نا ایک گندی سی اسٹینچ آف دا کارپس. مطلب کبھی آئی ڈونٹ نو ہیو یو ایور لائک اسمیل دیٹ کائنڈ آف اسمیل؟ یوزلی ان اف یو بلانگ ٹو انڈیا، جو نان مسلمس کے قبرستان رہتے نا، تو ان لوگ باڈی کو برن کرتے، تو برن کرے اگر آپ اس سے پاس ہوئے سمجھو وہاں سے، تو اتنی گندی اسمیل آتی ہے آپ کو کہ یو کوڈ فیل لائک وامٹنگ اٹ. تو بول رہے اتنی گندی، یعنی تو ایون ٹوائلٹ کے پاس سے جب گزرتے تو کتنی گندی اسمیل آتی، دیٹ کائنڈ آف اسمیل رہتی بول کے بول رہے ہیں. اور پھر ان کو بولتے کہ نہیں تم جاؤ ارتھ میں، اور پھر اس کے بعد وہ جو فاؤل اسمیل ہے نو بڈی کوڈ ایبل ٹو ٹیک اٹ. بٹ وائی دس اسمیل ہیز بین گیون ٹو دا ڈسبلیورس؟ دس از ایکسکلوسیولی فار دا ڈسبلیورس، یہ ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ 7th ہیون پہ. اور پھر کیا کہ اور پھر ڈے آف ججمنٹ میں کیا ہوگا، کیسا بتایا گیا نا کہ ایون جو سی ہے وہ ایرپٹ ہو جائیں گا، اوور فلو ہو جائیں گا آن دا ڈے آف ججمنٹ. ایونچولی کیا ہوگا؟ سی بھی ایسا وہ ہو رہا. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ چیز مینشن کر دیے گئے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. تو اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. تو ان کے لیے کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ایک ٹروتھ بھیجے نا، لیکن جو بلیو کرے ان کے لیے اچھا ہے. بٹ واٹ ایف دے ڈس بلیو؟ فل یکفر، انہوں ڈس بلیو کرے تو ان کے لیے کیا ہے؟ انا آتدنا. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کے لیے تیار کر دیے للظالمین. اب ظالم کیوں بول رہے ہیں ان کو؟ اس لیے ظالم کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ شرک کرے، اور شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. نارن احاطہ، احاطہ کیا ہے؟ انسرکل کرنے کو بولتے، تو ان کو انسرکل کر دیا گیا ہے بہم سرادقها. تو اٹس لائک اے وال سراؤنڈیڈ بائی them. So this is mentioned over here. تو یہاں پر ڈفرینٹ آیتیں بھی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے. اور پھر جو سی جو ایک دم سے فل ود دا فلیم ہوگا نا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب جو سی ہے ایسا فلیم سے بھر جائیں گا. کیوں بھر جائیں گا؟ دس از دا ٹائم، ایٹ دا ٹائم وین ابن عباس رضی اللہ عنہ کمنٹ کرے اس کے اوپر کہ اٹ ایرپٹس انٹل اٹ بیکمس فائر. اور جو سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہے، دیٹ ول فیل انٹو دا سی.
سو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کیسا ہو جائیں گا، سارا جل جائیں گا پورا. کین یو امیجن کہ سی میں، پانی میں پورا آگ لگ جا رہی. یو مائٹ ہیو سین اف کہیں پر فائر ہو گئی تو کیا ہوتا، لوگ پانی لے کے جا کے اس پہ ڈالتے، رائٹ، تو فائر کو بجھانے کے لیے. اٹس ناٹ ہیئر، اٹس لائک اٹس اور بھڑکنا، مطلب سی پورا بھڑک جا رہا، اس کے اندر سمجھیے کہ پورا آگ لگ جا رہی. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کیا ہے، انکمپس کر لے رہی ڈس بلیورس کو، مطلب پورا نا سراؤنڈیڈ ہو جا رہی ان کے لیے. تو یہاں پر یہ ساری چیزیں کس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جہنم میں ان کا کیا ہوگا. اور وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، تو یہاں پر بھی سورہ کہف کی آیتیں ہم نے دیکھی، پھر سورہ تکویر سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیہ نمبر 29 ہم نے دیکھی، سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیہ نمبر 6. اور پھر جب یہ سارے فلیم ہو جائیں گے، یہ سارا ہو جائیں گا، دس از فار دا پیپل لائک ان دس ورلڈ اٹ ہیز بین مینشن، مطلب قرآن میں یہ سارے چیزیں بیان کی گئی ہے تاکہ آخرت کے بارے میں وی شوڈ گیٹ پریپیئر اباؤٹ اٹ. اور پھر ہر چیز جو اس دنیا میں ہم پریپیئر کر کے جا رہے ہیں تو آخرت میں ہم کو ایک معنی میں کیا ہے، ایک تیاری کر کے ہم جا رہے ہیں. اور پھر آگے فرمایا جاتا ہے کہ اس دن کس طرح ہوگا. یہ جو زمین دکھ رہی نا، ایسی نہیں رہیں گی، بالکل چٹیل میدان کی طرح ہو جائیں گی. ایوری تھنگ would be in a different manner. ایوری تھنگ will be a complete chaos ہو جائیں گا. جو اب جیسا دکھ رہا اتنا خوشنما ہے، سب کچھ ہے نا، نہیں ویسا نہیں رہیں گا. تو یہ سارے جو ہیل فائر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، علیون کے بارے میں بھی مینشن کیا گیا، سجین کے بارے میں بھی مینشن کیا. پھر آنے والے چیپٹر میں کیا بتایا جا رہا ہے، لیولز، درجات آف ہیل فائر. وہ ہیل فائر ہاؤ اٹ از ارن اینڈ اٹس ڈسکرپشن، اس کے صفات، درجات بھی بتایا جا رہا اینڈ آلسو صفت. تو یہ جو کتاب ہے یہ ہم فالو کر رہے ہیں. اف یو وانٹ ٹو گو تھرو دیٹ، یہ آرکائیو پہ ہے، اگر میں لنک دے دوں انشاءاللہ واٹس ایپ میں، یو کین گو تھرو دیٹ بک اف اینی ون از انٹرسٹیڈ ان ریڈنگ کرنے کی ہم عادت کرنا چاہیے. ٹیک دا آئی پیڈ اور آپ اپنا لیپ ٹاپ یا میک بک اس میں، کیونکہ فون میں ریڈ کرنا اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ، اٹس ریئلی ہارڈ، آنکھوں پہ بہت بار پڑتا. اگر آپ کو عادت ہے پی ڈی ایف ریڈ کرنے کی، اگر نہیں بکس ریڈ کریں، دیٹ وڈ بی ریئلی نائس. تو نیکسٹ جو چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 6، جو پیج نمبر 80 پہ ہے، 80، تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کتنے درجات ہے، کتنے لیول ہے اور اس کے صفات کیا ہے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان المنافقین فی درک الاسفل من النار وَلَئِن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. تو بے شک ہپوکریٹس کیا ہے، لویسٹ ڈیپتھ آف دا فائر میں ہے. اسفلا مطلب دا لویسٹ آف دا، اور انہوں ایک گھڑے میں ہیں، اور نیور ول یو فائنڈ فار دیم اے ہیلپر. سو اللہ از سیئنگ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. نصیرہ کیا ہے، ہیلپر کو بولتے. So they would never ever find any helper. So we are doing chapter number 6. Then Allah says, وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. تو اب کیا ہے، ڈکریز ہے، لیول ہے، پوزیشن ہے، ریزلٹنگ ہے. کیوں ہے یہ؟ مما عملو، عملو مطلب انہوں عمل کر کے ہے، what they have done. تو اللہ says وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ. اللہ is not غافل، it's not you can say اللہ unaware نہیں ہے. اما یعملون، جو تم عمل کر کے آئے. اب دنیا میں کیا ہوتا، many عمل you do it. For example, you went to the masjid, you cleaned the masjid, nobody saw except Allah. The angels is writing down, right? But you know yourself. So Allah will reward you for that, isn't it? You did the amal. There are so many amal you do it. چھپا چھپا کے عمل کرتے، کیونکہ وہ ہم آخرت کے لیے ڈپازٹ کرنا چاہتے. ایون فار دا مے بی یو آر ڈوئنگ گڈ فار یور ریلیٹیوز، فار دا کاز آف اللہ، فار دا سیک آف دین، یو آر ڈوئنگ سو مینی تھنگس. بٹ اللہ ول گیو یو، اینڈ دس آیا از سو بیوٹیفلی مینشن، لائک وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا. درجات ہے، لیولس ہے، ڈکریز ہے. دس کوڈ آئی کین ایکسپلین یو لائک
اب دنیا میں کسی کا جاب ہے، اس کے ایک پوزیشنس رہتے، اچھا اب آپ یہ پوزیشن پہ ہے، ناؤ یو ول انکریز ٹو دس پوزیشن، تو آپ کا گریڈ بھی بڑھ جائے گا، آپ کا پے اسکیل بھی بڑھ جائے گا. یو انڈرسٹینڈ دا لیولس تھرو دیٹ، اینڈ ود دیٹ لیولس ڈونٹ یو سی دے گیٹ دا اپرچونیٹی ٹو ہیو دا مور پرکس. لائک کوئی جاب میں یہ ہوتا کہ یو ول گیٹ دا کار، یو ول گیٹ دا گھر، اینڈ سو آن سو فورتھ. یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ So here Allah is saying you will have the darajat, you will have the degree, you have all the end result, but what is the key thing? Like you have to do the amal. When you are doing the amal and you are اس کو فارورڈ کر دے رہے آخرت کے لیے، کنٹینٹ رہیے، پیس رکھیے، دل میں سکون رکھیے کہ Allah will reward for it. Many times it happens, you get sometimes you get sad about it, because we are human beings, we do get that, we do get upset about it. لیکن ہمیشہ یہی سوچنا کہ نہیں، Allah will give me for that. So let's see the other book also. You remember we are doing Kitab Tawheed, so let's refer that. That also I'm referring to the English version, because that would be easy for me instead of going through the Urdu one. تو chapter number 38 کر رہے ہیں ہم، یہ والی بک کر رہے ہیں کتاب توحید، اینڈ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب ہے، دارالسلام کی کتاب ہے، شیخ الاسلام کی. تو اس میں چیپٹر نمبر 38 میں بتایا جا رہا ہے whoever obeys the scholars کو اوبے کر رہے، رولرز کو اوبے کر رہے، لیکن اللہ اور رسول کی بات کے اوپر رکھ رہے، that is forbidden. You understand that? اب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آنے والے ہیں اس دنیا میں، دین مکمل ہو گیا، وہ خاتمین نبیین تھے، that is the sealed prophet, that's done. But if we are following قرآن اور سنت کو چھوڑ کے اس سے زیادہ کسی اور کو رب بنانے کی بات ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اٹ may be stones or soon to descend upon you from the heavens. بول رہے ہیں کہ تمہارے پر پتھروں کی بارش ہو جائیں گی. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابو بکر اور عمر کو بھی کہتے کہ بہت اسٹانش کی بات ہے، بہت امیزنگ کی بات ہے کہ کوئی بھی بات ہے اللہ اور رسول کی بات سے آگے کسی بات کو نہیں رکھنا ہے. تو احمد بن حنبل بھی یہی فرماتے کہ بہت ہی امیزنگ بات ہے، بہت ہی یہ اسٹانشنگ بات ہے کہ جب چین آف نریشن یا حدیث کی کوئی اتھینٹسٹی ویک ہے، فار ایگزامپل، اوکے، کین وی پٹ دیٹ تھنگ اوپر رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے؟ نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ اوپینین کوئی سفیان الثوری کی ہو یا کسی کی بھی ہو، سو وی شوڈنٹ کیپ دیٹ like above any. Okay, the same thing, we all follow, being a Muslim, we all follow جو 4 ائمہ ہیں, because they spend the life in propagating the deen. تو کیا 4 ائمہ کی بات کو ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اوپر رکھیں گے؟ Yes or no? There is no gray area for it. Like people start doing the hujjah, they do the argument, but what is it no or yes? We can't, we cannot, we are not able to, we are not allowed to. ہم کو یہ اجازت ہی نہیں ہے. Remember the hadith, what Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam asked Umar, to whom you love more? So he said so and so and so. What Prophet sallallahu alaihi wasallam said? First Allah, then the Prophet. You should love me more than your family. And what is the hukum? When comes the deen ki baat, this is the shariat ki baat hai. So when comes to the sharia, we can't say I want to, ana is nothing here. We are nobody. We have to follow what Allah has sent. So it's like, here the following about Ahmad bin Hanbal rahmatullah alayh کی بات بتائی گئی کہ کتنا اسٹانش ہے کہ لوگ کیوں اوتھینٹسٹی کو فالو نہیں کرتے. اور پھر سورہ نمبر 24 آیہ نمبر 63 کے بارے میں بتایا گیا، جو اپوز کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈ کو، آرڈرز کو، اسٹیٹمنٹ کو، تو بول رہے کہ بیویئر ہو جاؤ. ان کے لیے ایک معنی میں تنبیہ ہے. یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے، ڈس بلیو ہے. اور ان کے اوپر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک پینفل ٹارمنٹ بھیجیں گے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. اب کیا ہے ان کے اوپر؟
ان تصیبہم کیا ہے؟ مصیبہ سے ہے، فتنتوں کیا ہے؟ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز بھیج رہی، او یصیبہم عذاب علیم. وائی دس ہیز بین سینڈ؟ بیکاز when comes the حکم of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, they were ignoring that command. تو یہاں بول رہے کہ اویئر ہو جاؤ, بیویئر ہو جاؤ. why this fitna has been, why this test and trials, and this is nakira, it could be any kind of fitna, it could be any kind of azmaish. You understand that? So this is the fitna. What kind of fitna he is talking about? شرک کے بارے میں ہو رہا. تو ریجیکشن, اگر آپ پروفٹ اللہ اور رسول کے باتوں کو ریجیکٹ کر رہے, یہ ڈاؤٹ ہے, ڈیویشن آف دا ہارٹ ہے, اور یہ کیا کرتا؟ ہالکہ کر دیتا, ڈسٹرائے کر دیتا پورا. اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ I heard Prophet صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ آیتیں پڑھے اور بتائے کہ جوز اور کرسچنز کیا ہے, اپنے جو ریبیز ہے, اپنے مونگس ہے, ان کو رب بنا لیتے تھے, یا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو ان کو رب بنا لیتے تھے. We are not supposed to do that. We are commanded to worship only one Allah. لا الہ الا ہو. None has the right to be worshipped, only Allah سبحانہ اللہ تعالیٰ. اور پریز اور گلوری ہے اللہ کی, جو حمد و ثنا کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی پریز کے لائق ہے. اور پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کسی اور کی عبادت مت کرو, کسی اور کو رب مت بناؤ, اور جو چیز حلال ہے اس کو حلال رکھو, جو حرام ہے اس کو حرام رکھو. اور یہ اپنے خود سے کوئی چیز بھی ہم چینج نہیں کر سکتے. فرسٹ there were ayahs of the Quran, and then the ترمذی کی روایت ہے, اس میں یہ چیز مینشن کی گئی ہے. سو یہاں پر جب ہم دیکھتے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ, اربابا رب کی جمع ہے. بول رہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو رب بنا لے رہے. اور یہاں پر کس طرح ان لوگ رب بنا رہے تھے؟ ان کے جو ریبیز ہے, ان کے جو مونگس ہے. تو کیا ہم بھی اپنے آپ کو چیک کرنا ہے بینگ اے مسلم کہ آر وی فالوئنگ دا پیپل بلائنڈلی؟ دے آر نارمل ہیومن بینگس, فار گاڈ سیک. مطلب انہوں غلطی کر سکتے. اگر ہم کسی کی اندھی تقلید کر رہے ہیں, we are not supposed to do just like the Jews and the Christians. اینڈ اللہ کو چھوڑ کے, اور پھر اس کے بعد والمسیح ابن مریم, کیا جیسے کہ ٹرینٹی میں لوگ بلیو کرتے, کیا ہم ویسا تو نہیں کر رہے ہیں؟ وما امروا الا لیعبدوا الہ واحد, اللہ کو ایک ماننا ہے, اونلی لا الہ الا ہو, there is no deity other than اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. سبحانہ اما یشرکون, اور اللہ پریز کے لائق ہے, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. اینڈ دین دا ترمذی کی جو روایت ہے, الیس یحرمون ما احل اللہ, جو حلال ہے اس کو حرام کر رہے, جو حرام ہے اس کو حلال. We can't do that, those things. So we have seen here, سورۃ النور, سورہ نمبر 24, آیہ نمبر 63 تھی. پھر then the سورۃ البراء which is called سورۃ التوبہ, سورہ نمبر 9, آیہ نمبر 31. And also here it has been pointing out, no matter کون بات کر رہے, کوئی بھی صحابہ بات کرے, لیکن what is so important here is it قرآن کی آیتیں. اچھا قرآن کی آیتیں ہیں تو ہم یہ نہیں بول سکتے یہ حدیث ہے. You understand that? لا ادری, کہہ سکتے کہ I don't know. There's nothing wrong in saying that. بڑے بڑے scholars بھی کہتے when they don't know anything they say we don't know. We can't say I think. We are nobody to think that. تو اگر کوئی حدیث ہے تو بولنا کہ ہاں یہ حدیث ہے, I'm not sure, I'll refer to this and I'll get back to you. کوئی بھی بات ہے دین کی, اسلام کی بات. And the next chapter is chapter number, still we have got few more minutes, chapter number 39 ہے, seeking judgment from other than Allah and his messenger is hypocrisy. مطلب اب کوئی بھی ججمنٹ لینا ہے تو hypocrites کیا کرتے تھے, یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے مطلب کا اگر ججمنٹ مل رہا تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے, اگر ان کے مطلب کا ججمنٹ نہیں مل رہا تو they would go to other people, and this is a hypocrisy. So we have to check ourselves, are we doing that? کہ اگر ہمارے مطلب کا ہے قرآن اور سنت میں تو اگر وہ نہیں مل رہا, are we doing the fatwa shopping? کیونکہ ہم کو چاہیے جو اندر کا جو انسان کا نفس ہے نا, نفس کو ختم کرنا ہے. when نفس is saying okay do this, don't do that, ہم نفس کے اگینسٹ جانا ہے, تبھی ہماری کامیابی ہو سکتی. الم تری الی الذین
يَزُومُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ. It's a longer ayah. So have you seen those hypocrites? تو بتا رہے ہیں کہ hypocrites کو دیکھے ان لوگ claim کرتے. This is surah number 4 ayah number 60 کہ claim کرتے کہ ان لوگ بلیو کرے، بولتے ایمان لائے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا which was sent down to you، اور اس سے پہلے بھی جو نازل کیا گیا ہے. لیکن جب ججمنٹ کی بات ہوتی، کوئی ڈسپیوٹ کی بات ہوتی، طاغوت فالس ججمنٹ کی بات ہوتی، تو یہ کیا کرتے، ادھر سے ادھر لوگوں کے پاس پھرتے، اور یہ شیطانیت ہے اور یہ گمراہ ہو گئے لوگ. تو یہ چیز سے منع کیا گیا ہے. وی ہیو ٹو لک آور سیلف، آر وی ڈوئنگ دا سیم تھنگ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کے بھیجے. اینڈ دا فالوئنگ آیا ایون ان دا آیا نمبر سورہ نمبر 4 آیا نمبر 61 میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہپوکریٹس کو دیکھو کیسا ان لوگ ٹرن اوے ہو گئے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اورژن کر رہے ہیں. اور پھر یہ کیا ہوگا، ان کے اوپر ایک کچھ نہ کچھ بوال آئیں گا ان کے اوپر. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ان کے اوپر ایک کیٹاسٹرفی بھیجیں گے، کوئی بھی پرابلم بھیجیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگ قسمیں کھاتے، جھوٹے قسمیں کھاتے، واللہ تاللہ، اینڈ دے ڈو واٹ دے وانٹ. سو دس از مینشن ان سورہ نمبر 4 آیا نمبر 62. ان لوگ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں چاہتے، لیکن دا اونلی تھنگ دے وانٹ کہ ان کے مطلب کا. اور پھر اس کے بعد جب ان کو کہا جاتا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان کو بولتے کہ تم زمین میں فساد نہیں کرو، ڈونٹ اسپریڈ دا کرپشن ان دا لینڈ، ان دا اسٹارٹنگ آیاز آف دا سورۃ البقرہ، دے سے نو انما نحن مصلحون، نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. سو they don't have the شعور also. This is in surah number 2 ayah number 11. So when it is said to them کہ نہیں تم اصلاح نہیں کر رہے، حالانکہ they think they are doing the اصلاح. These are the wrong things they have in their mind, you know. And اور ان لوگ کس طرح مفسد بنے ہوئے ہیں. وَلَا تُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ سورہ نمبر 7 آیہ نمبر 56 میں بتایا جا رہا کہ ان لوگ کس طرح مسچیف پھیلا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان لوگ انووک کرتے، کوئی ان کے اندر فیئر نہیں ہے، ہوپ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جو اچھا کریں گے اللہ ان کے لیے اچھا دیں گا. تو وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. تو اگر کوئی بھی غلط کرے، رونگ کرے، اس کے بعد اصلاح کر لیے. وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا. تو اب اس کے بعد ان کے اندر خوف بھی ہے، طمع بھی ہے. طمع کیا ہے؟ ہوپ ہے. دیکھیے خوف کے ساتھ ہوپ بھی ہونا چاہیے. ایسا ڈسپیر نہیں ہو جانا چاہیے، واٹ یو کال مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا اللہ تعالیٰ میرے کو فرگیوش نہیں کریں گے. یو ہیو ٹو آسک فرگیونیس، ہیو ہوپ فرام اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. لوگوں سے امید مت رکھیے، اللہ سے امید رکھیے. اگر فرگیونیس کرنا ہے پہلے اللہ سے فگیو کریے. اینڈ آلسو اگر پیپل کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بیڈ کرے، ان کے ساتھ بھی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. تو بے شک شورلی ڈیفینیٹلی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرسی بہت قریب ہے. کس کے لیے؟ محسن. محسن کیا ہے؟ جو احسان کرتا، عدلے کو بدلہ نہیں. they will do whether some person is doing or not. You understand? So here I'll mute myself and Sister Yasmin will take the mic. Jazakallah khairan kaseera. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر کثیرا. کسی کا اگر مائک اوپن ہے تو اس کو بند کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں کرتی ہوں. اوکے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام پیاری پیاری سسٹرز کو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اور سب سے پہلی تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں پر ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے. اور ہم سب کے لیے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بڑھائے، آج ہمارا کل سے بہتر ہو انشاءاللہ تعالیٰ. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی کتاب اپنے ٹاپک جو کر رہے ہیں، نماز کا ٹاپک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، ہر قدم پر آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں اخلاص اور احسان کے درجے پر عبادات اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. تو جیسے کہ آپ الحمدللہ ہم نے جیسے کہ لاسٹ ویک بہت اچھی طریقے سے اس کا ریکیپ کیا تھا میں نے آپ کو. اب جو ہے آج ہمارا جو ٹاپک شروع ہوگا وہ ہے، ہم کہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ہم نے سجدہ کر لیا، مطلب ہم نے رکوع
جاتے ہیں